تو سوچا ہم اس سے بات کرے گا۔ وہ پٹھان عیسائی مولوی سے کہا، عیسائی پادری سے کہا کہ اللہ کے کتنے بچے ہیں؟ کہا ایک ہے۔ جو بائیڈن کا اور ٹرمپ کا مذہب بھی یہی ہے اور ہمارے والے وہیں سے سیکھ کر کے آئے۔ اور یہودی سے پوچھا کرو کہ کتنے بچے ہیں؟ کہتے ایک عزیر ہے۔ پٹھان نے کہا اللہ کی عمر کتنی ہے؟ عیسائی نے کہا مسلمان تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کہا دماغ کوچے تمہارا خراب ہے، اللہ کی عمر کتنی ہے؟ عیسائی نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنی بھی عمر ہو، اربوں خربوں سال وہ تو ہے ہی ہے۔ کہا اللہ طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں؟ پٹھان نے کہا، عیسائی نے کہا بکواس کرتے ہو، اللہ زیادہ طاقتور ہے، اللہ زیادہ طاقتور ہے۔ کہا خوچا اتنا طاقتور اللہ زور لگا کر کے ایک بیٹا پیدا کرے، میرے اس وقت 13 بچے ہیں۔ تیرہ بچے ہیں میرے۔ لوگوں نے تالیاں بجائی، عیسائی کو کس کس کر کے تھپڑوا، اپنے عیسائیوں نے بھی اس کی پٹائی شروع کر دی، کہنے لگے کہ کیا معقول بات تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ پٹھان کو اللہ جزائے خیر دے، پھر بھی پتہ نہیں اس دن نسوار صحیح کھایا ہوگا اس نے۔ جن روحوں کا آمنے سامنے وہاں عالم ارواح میں آمنا سامنا ہوا ہے، یہاں بھی آ کر کے آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو وہاں نہیں دیکھا ہے، ایک دوسرے پر نگاہ نہیں پڑی، یہاں بھی نگاہ نہیں پڑے گی۔ جن کی وہاں دوستی رہی ہے، محبت رہی ہے، وہاں ایک دوسرے کو یہاں بھی آ کر کے میں نے عرض کیا کہ آپ کے نکاح میں وہ خاتون آئے گی کہ اگر آ گئی کوئی خاتون تو آپ سمجھ لینا کہ اس کے روح کو تیرے روح نے وہاں دیکھا ہے۔ اب ہر ایک اپنے روح کو کوستا رہے گا کہ پتہ نہیں میرے بدبخت روح نے کیا دیکھا ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہے، اگر وہ بیویوں سے بیزار ہے تو وہ اپنی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے، بیوی کی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے، سمجھے؟ وہ بیوی کی روح کو بھی لعنت بھیجیں گے کہ کس پر میری نگاہ پڑ گئی ہے، یہاں کر کے میرا گلا اس نے دبایا ہوا تھا۔ لیکن یقیناً وہی عالم ارواح میں آپ کی نگاہ شاید کسی اور پر نہیں پڑی، اسی پر پڑی۔ مولوی صاحب نے تقریر کیا، مولوی صاحب نے اللہ کو بھلا کر کیا ہے تقریر کیا، تقریر کر کے کہنے لگے جو تمہاری بیویاں یہاں اس دنیا میں ہیں، اگر یہ دیندار بن جائیں اللہ پاک آپ کو آخرت میں بھی یہی بیویاں دیں گے اور وہ آپ کے وہاں کی بیویاں اور حوروں کی سردار بن جائیں گے۔ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ حضرت پھر وہ جنت نہیں چاہیے جس میں میری یہ بیوی جائے، خدا کی قسم۔ آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ پھر مجھے وہ جنت ہی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ کہہ رہے کہ یہ بیویاں وہاں کیا بنیں گے، بشرطے کہ شوہر۔ ورنہ کہا کہ آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، آپ نے بہت ستایا، اس کے بعد یا تو اس گھر میں رہے گی یا، بیوی نے کہا یا کیا؟ کہا یا تو رہے گی، اس کے بعد اس گھر میں یا تو رہے گی یا کا معنی میں، لیکن وہ میں کہہ نہیں سکا۔ بیوی نے ادھر سے جوتا اٹھایا، کہا کہ تو اس گھر میں رہے گی یا، کہا یا تو رہے گی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میں رہوں گا کہ آپ کو نکال دوں گا۔ اتنی بھی جرأت نہیں ہے اس شوہر میں۔ شوہر کس قسم کا؟ بس ویسے بھی پھر داڑھی رکھی ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ویسے شوہر بنائیے۔ شوہر کس چیز کا ہے؟ پٹھان میرے سر کے تاج محسوس نہ فرمائیں، نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ واہ، زید نے کہا میں نے جب بھی اس کو دیکھا ہے یہ نفل پڑھتا ہے، عمر نے کہا میں نے جب بھی دیکھا یہ مسجد میں ہے، خالد نے کہا جب بھی کہا دیکھا یہ نماز پڑھتا ہے، عیسیٰ نے کہا جب بھی دیکھا نماز پڑھتا ہے۔ وہ سن رہا، نماز میں بھی سن رہا، پھر کہتا ہے نماز میں رہا نہ گیا، لوگ اس کی تعریف کریں، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے۔ کہتے صرف نماز نہیں بلکہ میرا روزہ بھی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ صرف نماز نہیں، رہا نہ کہ پھٹ گیا، اس لیے عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، عالم بن کر کے پھٹنا نہیں، خبردار۔ دو بچے اگر کسی کے ہوں، گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، وہ دونوں چلے گئے۔ اب کسی کے مولوی صاحب کے 16-17 ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر 4 مریں گے، باقی کچھ تو بچیں گے نا۔ وہ ایک گاڑی میں ان کو جگہ ہی نہیں ملتی، ایک گاڑی میں آتے ہی نہیں ہے۔ اب اگر ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا کوئی سلسلہ ہوگا، 4 مریں گے، کچھ تو باقی ہے نا۔
حیدرآباد میں ایک جلسہ تھا، مولوی صاحب میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے اپنے بلوچی میں پتہ کیا کہ بچے آپ کے کتنے ہیں؟ کہنے لگے فی الحال پتہ نہیں 16 یا 18 بتایا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، تنخواہ کتنی؟ 9,000 یا 8,000؟ تو میں نے کہا ابھی تک تو ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی ہے، ابھی تک تو آپ یہ ہے کہ جوان ہے، نوجوان نہیں ہے لیکن جوان ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کہتے ہیں انشاءاللہ 30 تک پہنچیں گے۔ زائدان میں ایک بندے کے پاس میں گیا، ان کا بیٹا جامع فاروقی میں پڑھتا تھا، اس نے کہا اللہ کی قسم بہن بھائی اتنے زیادہ ہے کہ اگر وہ مفتی صاحب تھے، مفتی کا کورس کیا جامع فاروقی سے، کہنے لگے استاد جی اگر بہن بھائی میں سے کسی کے گھر اگر آج چلا جاؤں، کل دوسرے بھائی کے، پرسوں تیسری بہن کے، چوتھی بہن، اس طرح اگر مہینے میں روزانہ کسی کے پاس چلے جائیں، کہنے لگا اللہ کی قسم مہینہ بھی کافی نہیں ان کے لیے، اتنے زیادہ ہے ان کی زیارت مہینے میں، اگر روزانہ ایک مہمانی کرے ایک دوسرے کے تو پورے نہیں ہوں گے۔ بالکل دستخط کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، لیکن اتنا اللہ نے دیا ہے، اتنا اللہ نے دیا ہے۔ هذا الذي ترك الاوهام حائرة، یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے عقل مندوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا۔ وسجر العالم النہریر زندی کا، عالم کو زندگی بناتا۔ عالم بھی کہتا ہے کہ یا اللہ میں اتنا بڑا عالم ہوں لیکن میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اور رب کا معنی ہے کہ تمہاری تربیت کر رہا، ہر طرح سے اس کی تربیت ہے، ہر طرح سے اس کی تربیت ہے۔ سبحان اللہ، جسمانی تربیت تو آپ کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے روحانی تربیت کی طرف بھی اپنی توجہ رکھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسمانی تربیت تو ہوتی ہے، نطفے بے جان ہے یہ اتنا سا، ماں باپ کا نطفہ آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر اس کو اللہ نے بڑا کر کے اب بچہ پیدا ہوتا ہے، 4.5 پاؤنڈ کا 5 پاؤنڈ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت مولوی صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا 100 کلو کے لگ بھگ، یہ ہے رب، مربوب جس